فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات سورہ قاف ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کا جو اسلوب ہے
ایک جھنجھوڑنے کا انداز، خبردار کرنے کا انداز، آیات آفاقی اور آیات انفسی کا بیان جو انسان کے دل میں اپنے رب کی، اپنے خالق اور مالک کی معرفت پیدا کرتا ہے۔ پھر جس شرک کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے اس کا زوردار ابطال، جو باطل نظریات تھے، جو مشرکانہ عقائد لوگوں کے تھے، ان کا استحصال۔ جو حصہ ہم پڑھ چکے اس میں خاص طور پر ذکر ہے آیات آفاقی کا۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا یہ آسمان کی طرف دیکھتے نہیں جو ان کے سروں پر تنا ہوا ہے، ایک چھتری کی طرح، ایک نیلے سائبان کی طرح، جس کے کوئی ستون نہیں ہے جس پر اسے قائم کیا گیا ہو، اور پھر یہ کہ اس کو ہم نے رات کے اوقات میں کتنا مزین کر دیا، جگمگاتے ہوئے ستارے ہیں کہ جو اس آسمان کی خوبصورتی کو، اس کی زینت میں اضافہ کرتے ہیں۔ وما لها من فروج، اور اس کائنات میں، اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی رخنہ، کوئی کمی، کوئی عیب یا کوتاہی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ والارض مددناها، پھر ذرا دیکھو اپنے قدموں کے نیچے جو زمین ہے، کیسے ہم نے اس کو بچھا دیا تمہارے لیے، ماں کی گود کی طرح وہ گویا کہ تمہیں ویلکم کر رہی ہے، تمہاری ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے اس زمین کے ذریعے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس کے اندر ہم نے ٹھونک دیے ہیں یہ پہاڑ بوجھوں کی شکل میں، جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا تھا قرآن حکیم میں اس مضمون کو کئی مقامات پر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وزن اور یہ جو بوجھ رکھا ہے زمین پر، یہ اس کی جو محوری حرکت ہے اپنے محور کے گرد، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن میں ذکر ہے مبادہ یہ ان تمید بکم، مبادہ یہ کہ اہل زمین کو لے کر یہ کہیں کائنات کی وسعتوں میں دور نکل جائے، لڑک جائے، لہٰذا اس حرکت کو متوازن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ پیدا کیے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر نوع کی تمہاری مادی ضرورت، خواہ وہ نباتات ہوں، خواہ حیوانات ہوں جن سے تم گوشت حاصل کرتے ہو، خواہ اور کتنے ذرائع ہیں اس فضا کے اندر جو آکسیجن موجود ہے جس کے بنا ہم زندہ رہ نہیں سکتے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو تمہیں اس بات کی گویا کہ ترغیب دے رہی ہیں کہ اپنے رب کو، اپنے خالق اور اپنے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اس کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور پھر آسمان سے ہم نے ایسا مبارک اور بابرکت پانی جو ہے وہ برسایا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اسی پانی کے ذریعے یہی زمین ہے کہ جو اگلتی ہے اپنے خزانے، غلے کی شکل میں گندم ہے، اجناس ہیں، اور اسی طرح کتنی اور جو ہے نباتات ہیں جو حاصل کرتے ہیں، کھانے کے لیے سبزیاں یہیں سے مل رہی ہیں، اور پھر تمہارے لیے بہترین عمدہ راحت بخش جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کر دیے۔ اب تو ایسے ایسے پھل کہ جو ہمارے کہیں وہم و گمان بھی نہیں تھے، آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے اگر کچھ ملتی ہیں چیزیں تو واقعتاً کتنے پھل وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھے ہی نہیں اور ان کو کسی نے کاشت نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ زمین خود پیدا کر رہی ہے، تمہاری ضرورت کا ہر سامان اللہ نے یہاں رکھ دیا۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور یہ بلند و بالا کھجور کے درخت جس کی چوٹی کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، طَلْعٌ نَضِيدٌ، وہ کھجوریں جو ایک دوسرے کے اوپر تہ پر تہ ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی ہیں۔ رزق للعباد، یہ اصل میں رزق ہے اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اسی پانی کے ذریعے اللہ نے اس مردہ زمین میں زندگی پیدا کر دی، نباتات اور شجر اور حجر، کیا شے ہے جو اللہ نے پیدا نہیں کی۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح تمہارا بھی اس زمین میں سے نکلنا ہوگا، تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ اصل میں وہی بات ہے نا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، انذار آخرت کے موضوع پر یہ سورہ اور خاص طور پر یہ مکی صورتیں جو ہم پڑھیں گی بہت ہی نمایاں ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، یہ آیات جو ہیں ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے، بہت سے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں نے جھٹلایا اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو، جس کے اندر کون کون ہے؟ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے، اصحاب الرس وہ کنویں والے جنہوں نے اپنی طرف بھیجے ہوئے نبی کو کنویں میں زندہ جو ہے اس کو پھینک دیا تھا اور ہلاک کر دیا تھا۔ وہ سمود، اور اسی طرح قوم سمود، اللہ سے مطالبہ کیا تھا
حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے کہنے پر کہ یہ معجزہ اگر انہیں دکھا دیا جائے تو ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ کہ سب کا معاملہ جو ہے وہ ہوا کہ انہوں نے رسول کا انکار کیا۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، اسی طرح قوم عاد ہے، قوم فرعون ہے، اور لوط والے ہیں واصحاب الایکۃ وقوم تبع۔ ان 2 یا 3 آیات کے اندر کم سے کم 7-8 قوموں کا ذکر کر دیا گیا۔ اسی طرح بن والے، جنگل والے، حضرت شعیب جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، بڑے گھنے جنگلات تھے وہاں، وقوم تبع۔ اسی طرح یمن کی وہ قوم جو بڑی مہذب تھی، بڑی اپنے آپ کو سمجھتی تھی، لیکن یہ کہ اللہ کی بارگاہ وہ سرکش تھی، باغی تھی۔ کل کذب الرسل فحق وعید، ان تمام قوموں نے رسولوں کا انکار کیا، ان کی دعوت کو رد کیا، فحق وعید، اور پھر میرا جو ان کے لیے جو ڈانٹ تھی، جو زجر تھا، جو دھمکی تھی، عذاب کی دھمکی، وہ ان کے اوپر صادق آ گئی، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ آگے فرمایا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ کی تخلیق کے بعد تھک ہار گئے، عاجز آ چکے ہیں؟ اس انسان کا اس کائنات میں کتنا شعر ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے دیکھیں تو 4.5 فٹ 6 فٹ کا انسان جو ہے اس زمین کے ساتھ اس کا وجود کو نسبت و تناسب رکھتا ہے، اور اس پوری زمین کو اگر آپ اپنے پس منظر میں رکھیں تو اس کائنات میں اس زمین کی حیثیت ریت کے ایک ذرے سے زیادہ نہیں۔ یہ حقیقت تو وہ ہے جو شاید آج سے 500 برس پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، جب سے یہ بڑے پاورفل قسم کے ٹیلیسکوپس ایجاد ہو گئے اس کے بعد تو ہمیں معلوم ہے اس کائنات کی وسعتوں کا۔ جب سائنس خود ہمیں بتاتی ہے اور کیلکولیٹڈ یہ تمام چیزیں ہیں جو سامنے رکھ رہی ہے کہ ہمارے اس سورج سے لاکھوں گنا بڑے اور لاکھوں گنا طاقتور اور چمکدار جو ہے ستارے اس کائنات میں موجود ہیں۔ ہم سورج کی طرف جو ہے 1 منٹ تو بہت دور کی بات ہے، چند سیکنڈ جو ہے ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھ سکتے، اور اس سے کوئی اگر ایسا کرہ کہ جو اس سے لاکھوں گنا بڑا بھی ہے اور اس سے لاکھوں گنا زیادہ روشن بھی ہے، بھڑکتا ہوا، اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن یہی ہے کہ جو رات کو آپ کو جو ہے ایک ٹمٹماتے ہوئے ایک چراغ کی طرح نظر آ رہا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا کہ اس آسمان کو ہم نے کیسے کیف بنیناہا وزیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے، کیسے اس کی تزئین کی ہے، زیب و زینت ہے اس آسمان کی، گویا کہ بہت ہی کوئی خوبصورت دوپٹہ ہے جس کے اندر جو ہے نگ جڑے ہوئے ہیں، ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں جو اللہ نے روشن کر دیے۔ تو فرمایا کہ افعینا بالخلق الاول، تو انسان کی حیثیت ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ جس رب نے اس کائنات کی تخلیق فرما دی، یہ تو گویا کہ انسان کے ذہن کا ماتم کرنا چاہیے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ جبکہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا، تعجب تو ان کے اس قول پر ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پیدا نہیں کر سکتا، تعجب تو اس پر ہونا چاہیے۔ اس میں قطعاً کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس انسان کو اللہ نے گندے پانی کے ایک بوند سے پیدا کر دیا، کیا اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، زندہ نہیں کر سکتا؟ افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی مرتبہ پیدا کر کے ہم تھک گئے، عاجز آ گئے، کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیں یہی مضمون قرآن حکیم میں سورہ احقاف آیت نمبر 33 میں آیا، اور وہاں الفاظ کیا صرف الفاظ نوٹ کر دیجیے، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، بڑی وسیع و عریض کائنات۔ اب عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں اس کائنات کو پیدا تو کیا، لیکن 7ویں دن پھر اس نے آرام فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے گویا کہ ان کی جو محدود عقل ہے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اللہ کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح انسان کو ہوتی ہے۔ یہی سے ان کے ہاں ویکینڈ کا تصور، اسلام میں تو ویکینڈ کا کوئی تصور نہیں۔ جمعے کا دن مقدس ہے، اس کو اگر آپ جو ہے چھٹی کا دن قرار دے دیں، اور اس خیال سے کہ بہت ہی مبارک دن ہے، بہت ہی برکت والا دن ہے، اور اس میں ہمیں جو ہے اللہ کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے پوری تیاری کرنی ہے، پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر یہ تعلق کہ جی یہ 2 دن یا 1 دن کام ہی نہیں ہوگا، تو یہ تصور آیا کہاں سے؟ اور اس تصور کو انہوں نے پھر اللہ کی ذات کے ساتھ بھی کر دیا، جیسا کہ فرمایا گیا اسی سورہ مبارکہ میں کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں،
وما مسنا من لغوب، اور اس کے بعد ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہوا کہ ہم تھک ہار کر بیٹھ گئے اور ہمیں آرام کی ضرورت ہو. ہم نے پیدا کیا ہے زمین، لیکن یہ کہ ولم یحیٰ بخلقہن، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد. تو افعینا بالخلق الاول، کیا انسان کی اس پہلی بار کی تخلیق کے بعد ہم عاجز آ چکے ہیں، ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. بل ہم فی لبس من خلق جدید، اصل مرض ان کا یہ ہے انہیں دھوکہ لگا ہے اور یہ دوبارہ زندگی کے قائل نہیں ہے. لبس جدید، یہی انسان ہوگا جسے دوبارہ گویا کہ کھڑا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اسے جسم دیا جائے گا. اس جسم کے اندر جو ہے وہ قوت ہوگی کہ وہ عذاب کو محسوس کر سکے، وہ راحت کو محسوس کر سکے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جنت ہے ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے، یا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو وہ جسم ہے جو احساس رکھتا ہے. ذوق فرمایا گیا تھا، اس عذاب کے مزہ کو ذرا چکھو، اس کی جو جلاہٹ ہے، اس کی جو جلن ہے، اس نے جو تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے اس جہنم نے، ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھو. ذوق انک انت العزیز الحکیم. اس دنیا کی زندگی میں تم سمجھتے تو تم بڑے با اختیار ہو، فرعون کے مد مقابل ہو، لیکن یہ کہ یہاں آ کر اب یہ جو عذاب تمہارے مقدر میں کر دیا گیا ہے، ذرا اس مزے کیوں چکھو. جیسے کہ قرآن میں کہا گیا نا، یہ انسانی کھال جب جل جائے گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اسے نئی کھال عطا کر دیں گے تاکہ اس جہنم کی تپش اور اس کی حرارت، اس کی جلن کو محسوس کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا. تو بل ہم فی لبس من خلق جدید، لیکن یہ دوبارہ کی تخلیق جو ہے اس کے بارے میں انہیں دھوکہ لگ چکا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے اس میں. اب یہاں نفس سے مراد کیا ہے؟ انسان کا ایک حیوانی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے. حیوانی وجود کا تعلق ہماری اس نفس کے ساتھ ہے جس میں حیوانی جبلتیں ہیں، ہمیں کھانا ہے، پینا ہے، شہوت ہے، سیکس ہے، پھر روپے پیسے کی محبت ہے، اس دنیا کی دوڑ جو ہے اس میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی فکر ہے. یہ تمام ہمارے اس جسمانی جسم کے تقاضے. اعلیٰ ترین اور بہت ہی لذیذ کھانا ہمیں ملنا چاہیے، حرام حلال جائز ناجائز جو کچھ بھی ہو. پھر ہمارا سٹیٹس جو ہے بلند سے بلند سے بلند تر ہونا چاہیے. ذریعہ ہم کیا اختیار کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی بحث ہی نہیں. تو انسان کا یہ جو نفسانی وجود ہے وہ اصل میں اسے نیچے کی طرف کھینچتا ہے، جسے قرآن میں بھی کہا گیا سورہ یوسف میں، ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس جو ہے انسان کا، یہ اسے پستی کی طرف، ذلت کی طرف کھینچتا ہے، گناہوں کی ترغیب دیتا ہے. تو ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس میں کیا وسوسے ڈال رہا ہے. حالانکہ قرآن حکیم میں ہے نا اس خناس کے بارے میں، شیطان کے بارے میں، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان لعین جو انسان کے دلوں میں، اس کے سینے میں وسوسہ اندازی کر رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو جو نمایاں کیا گیا، ہمیں خوب معلوم ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں کیا وسوسہ اندازی ہو رہی ہے، کیسے کیسے جو ہے وہ خیالات جنم لے رہے ہیں. اس ضمن میں خاص طور پر ایک حدیث میں یہ بیان ہوا جو گویا کہ ہمارے لیے کسی درجے میں ایک تسلی والی بات ہے کہ دل میں جو خیال آ جائے اس پر پکڑ نہیں ہے. شاید اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہی نہیں. دل میں خیال تو آ سکتا ہے نا، لیکن اس کے اوپر انسان کی پکڑ نہیں ہے جب تک کہ اس کا کوئی قول یا اس کا عمل جو ہے اس وصف کے مطابق نہ ہو. ایک صحیح حدیث موجود ہے، ابن کثیر میں لکھی ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی رحمت بھی فرمائی ہے کہ امت کے لوگوں کے دلوں میں اگر برے خیالات اور وسوسے، برے برے منصوبے، پیش بندیاں اور خیالات ایسے کہ جو انسان کو اندر سے ایک دفعہ جو ہے جھنجھوڑ کر رکھ دے، اگر میری امت کے لوگوں کے دلوں میں برے وسوسے، برے خیال آتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. خیالات کا آنا جو ہے وہ مواخذے کا باعث نہیں ہے، لیکن ان وسوسوں اور خیالات کی بنیاد پر جو عمل کیا جائے گا اور جو قول اس کی زبان سے نکلے گا اس پر اس کی پکڑ ہو جائے گی.
دل میں اگر خیال آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید اس پر قادر نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے کہہ دیا اب یہاں وہ گرفت ہو جائے گی۔ گویا کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس رحمت کا ذکر فرمایا کہ وسوسوں کا آنا اور وسوسوں کا حد درجے صحابہ کرام کے بارے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس سے کسی درجے میں تسلی ہوتی ہے کہ حضور سے انہوں نے فرمایا، ایک صحابی حضور کے پاس گیا اور جا کر عرض کیا کہ حضور میرے دل میں بعض اوقات ایسے ایسے خیالات اور ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ میں اسے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے زندہ جلا دیا جائے بجائے اس کے کہ وہ وسوسے میں اپنی زبان پر لاؤں۔ وہ ہے کہ انہیں بھی اس درجے اس کا اویئرنس تھی کہ اگر زبان پر میں لے آیا تو یہاں معاملہ مواخذے کا ہو جائے گا، پکڑ جائے گا، لیکن دل کے اندر جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں، پھوٹ رہی ہے، ایسی بات ہے۔ تو حضور نے اسے فرمایا جب تک وہ وسوسے تمہارے دل کے اندر ہیں اس پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی آ گیا تو وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہ شیطان کے بارے میں بلکہ ایک حدیث بھی موجود ہے بخاری شریف میں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویاں ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک روز شام کے وقت، مغرب کے بعد کا وقت تھا، ظاہر ہے عرب معاشرہ تھا، یہ کوئی لائٹس اور اس طرح کی چیزیں تو تھی نہیں، کسی گھر کے اندر صرف ایک دیا روشن ہے کہ ایک قندیل روشن ہے، یہ اسٹریٹ لائٹس کا تو کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن شام کے وقت جب کہ کچھ اندھیرا کچھ گہرا ہو چکا تھا تو میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے واپس تشریف لا رہے تھے اپنے گھر کی طرف۔ حضرت صفیہ راوی ہیں، اس کی راویہ ہیں، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو ہم ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ دو انصاری صحابی قریب سے گزرے، انہوں نے سلام کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اب حضور کے ساتھ حضرت صفیہ ہیں جو خاتون ہیں، اور اپنے آپ کو پوری طرح انہوں نے مستور کر رکھا ہے، کسی چادر کے اندر، کسی اس کے اندر، پہچانی نہیں جا رہی۔ تو حضور جب تھوڑا آگے نکل گئے اور صحابی تو جو آئے تھے سامنے سے جنہوں نے کراس کیا تھا وہ پیچھے گئے، حضور فوراً رک گئے، ان دونوں کو بلایا حضور نے واپس، حضرت صفیہ فرماتی ہیں، اور حضور نے انہیں بلا کر جو ہے کہا کہ یہ صفیہ ہیں جو میری زوجہ ہیں، میری بیوی ہیں۔ اب صحابہ کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ حضور کے دل میں یہ بات کیسے آ گئی کہ ہم یہ سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خاتون پھر رہی ہے جو غیر زوجہ ہیں۔ تو انہوں نے فوراً اپنے اس تعجب کا اظہار کیا حضور سے، حضور آپ ہمارے بارے میں یہ کیا گمان کر رہے ہیں؟ کوئی قطعاً وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، اور یہ الفاظ جو آپ نے والد محترم کی زبانی میں سنے ہوں گے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، اور شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے، ایسے ایسے وسوسے پیدا کر دیتا ہے۔ وسوسہ ہی ہوتا نا یہ ان کے صحابہ کے دل میں جو اس قریب سے گزرے تھے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو شیطان کے اس وساوس سے کبھی آزاد نہ سمجھو، اس کی جکڑ میں آ جاؤ گے۔ وہ تو جو فرمایا گیا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، کوئی ایسا خیال، کوئی ایسا وسوسہ اگر ذہن میں آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، یہ شیطان کی طرف سے در اندازی ہے۔ تو حضور نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ میری زوجہ ہیں، میری بیوی ہیں، اور جب انہوں نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا نہیں، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہے، اور شیطان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے، دوڑتا ہے جیسا کہ خون۔ تو وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہمیں خوب معلوم ہے جو اس کا نفس اس کے اندر وسوسہ اندازی کر رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب اس سے زیادہ قرب خداوندی کا کوئی اور الفاظ ہو نہیں سکتے۔ ہمارے دل کے قریب ترین ہے یہ شاہ رگ جسے ہم جانتے ہیں، یہ دو جو ہیں آرٹریز جو اوپر جا رہی ہیں، برین ہی ہمارا اصل میں ماسٹر ہے نا، یہی پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور عام طور پر آپ کو ڈاکٹر جب کہتا ہے جی اب اس کا تو دماغ کام کرنا چھوڑ گیا اس لیے کہ بلڈ سپلائی وہاں نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے کہ فزیکل ڈیتھ ہو گئی۔ آپ عمل تنفس کو جو ہے مصنوعی طور پر وینٹیلیٹرز کے ذریعے چند گھنٹے یا 2-4 دن آپ اس کو چاہے جسے آپ کہیے کہ دل کی حرکت بھی آتی رہے گی، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن انسان تو نہیں ہے، اس لیے کہ برین ڈیڈ ہو چکا۔ اور جب بھی ذبح کیا جاتا ہے کسی جانور کو تو یہ گویا کہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی یہ دونوں رگیں جو ہے کٹ چکی ہیں،
اس لیے کہ یہ انسان کے دل کے بالکل قریب ہے، جو دماغ کی طرف سپلائی کر رہے ہیں، اور اس سے اگر خون نکل جائے گا تو گویا کہ جسے آپ نیچرل ڈیتھ کہتے ہیں وہ ہو جائے گی۔ تو اس سے زیادہ قربت کا تصور اور نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو ہر انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ ہیں اس کے قریب۔ گویا کہ انسان یہ سمجھے کہ شاید میرا رب مجھ سے کہیں بہت دور ہے، شاید میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں یہ فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، وہ یہ چاہیں کہ مجھ سے رابطہ کریں، میرا قرب حاصل کریں، میری قربت کے متلاشی ہوں، فإنی قریب، تو انہیں بتا دیجئے میں ان کے انتہائی قریب موجود ہوں۔ اب جسماً یا فزیکلی یا جسمانی طور پر اللہ کا قرب اگر یہ کہیں تصور میں آ گیا تو پھر تو اللہ کو ہم نے محدود کر دیا۔ اب یہی وہ چیزیں ہیں نا جسے کہا جاتا ہے یؤمنون بالغیب۔ ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ ہر آن، ہر وقت، ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کی وجود کی شان کیا ہے وہ ہماری عقل سے باہر ہے۔ چھوٹا سا ہمارا دماغ کن کن چیزوں کو اپنے اندر گریسپ کر سکتا ہے، کن چیزوں کا تصور کر سکتا ہے؟ یہ صلاحیت ہمارے ذہن کے اندر ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے وجود کا کوئی تصور کر سکیں۔ گویا کہ اللہ کی معرفت کا کمال کیا ہے؟ العجز عن درک ذات ادراک، اللہ کی ذات کے بارے میں انسان کا یہ کہہ دینا کہ میں اس کی ذات کے بارے میں جو میرے وراء الورا ثم وراء الورا کوئی تصور قائم کر ہی نہیں سکتا، یہی اس کی ذات کی معرفت ہے۔ انسان کا قائل ہو جانا اس بات کا، العجز عن درک ذات ادراک۔ لیکن یہ کہ اگر کہیں اس کی ذات کی کھود کو ریت میں پڑے، قرآن حکیم میں تو ذکر ہے کہ اللہ کا ایک ہاتھ بھی ہے۔ اسی طرح جہنم کے ذکر میں آیا، ابھی آگے جو آیات آئیں گی اس کے وقت خاص طور پر میں نے یہ نوٹ کیا ہوا تھا، جب جہنم یہ کہے گی کہ ابھی مجھے اور چاہیے، جہنمی اور چاہیے، میرے اندر بڑی وسعت ہے، اور وہ چنگھاڑے گی اور وہ مجرموں کو تاک کر جو ہے اپنے اندر جذب کرے گی، کھینچے گی اپنی طرف، تغیظا و زفیرا، اور اس کے اندر جو غراہٹ ہوگی اور جو چنگھاڑ گو اس جہنم کی، اور بالآخر جب تمام انسانوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور پھر بھی کہے گی وہ حل میں مزید، ابھی کچھ اور ہے یا نہیں؟ وہ الفاظ آگے ہم پڑھ لیں گے۔ تو اس حدیث میں کیا خاص طور پر ذکر آیا کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم اپنا قدم یا اپنی ایڑی اس جہنم کے دہانے پر رکھے گا، اور پھر اس کا وہ جوش ختم ہوگا۔ گویا کہ اس کے بعد اسے اطمینان ہوگا کہ ہاں اب جو آخری سواری آنی تھی، جہنمی ہونے کا ایک جو ہے تمغہ لیے ہوئے میرے اندر، وہ آ چکی ہے۔ اب وہ گویا کہ اطمینان کر لے گی کہ ہاں اب جو کہا گیا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جنات سے اور انسانوں میں سے جو نافرمانوں ہوں گے، سرکش ہوں گے اللہ کے، تو اب جہنم کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ یہ نہیں کہ اس کی آگ کی تپش کم ہو جائے گی، لیکن یہ کہ حل میں مزید کی وہ جو بار بار طلب کر رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو وہاں اللہ کے قدم کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ اپنا قدم یا اپنی ایڑی جو ہے جہنم پر رکھ دیں گے۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ ہمیں بات سمجھانے کے لیے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے، اللہ کی آنکھ کیا ہے، اللہ کا وجود کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ العجز عن درک ذات ادراک، تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو اللہ کا یہ قرب انسان کے ساتھ کس نوعیت کا ہے؟ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انتہائی قریب موجود ہے۔ وہ صرف یہ کہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ جب تک کوئی دعا یا کوئی شکوہ یا کوئی مناجات ہماری زبان پر نہیں آئیں گی وہ نہیں سن سکے گا، تمہارے دلوں کے اندر جو راز ہیں اس سے بھی واقف ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ تلقی کسے کہتے ہیں؟ کوئی شے حاصل کر لینا، کہ جب کہ لکھ رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے، حاصل کر رہے ہوں گے۔ اب یہ اصل میں مضارع کا صیغہ ہے جو حال پر بھی ہے اور مستقبل پر بھی ہے، تو گویا کہ اس وقت بھی وہ لکھ رہے ہیں، اور قیامت تک ہر انسان جو کام کرے گا، جو الفاظ بولے گا، اس کو لکھیں گے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو لکھنے والے، عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ اب یہ الفاظ گویا کہ حجت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے کہ اس کے دائیں اور بائیں کاندھے پر ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کر دیا، تو گویا کہ اس آیت قرآنی کی وہ تکذیب کر رہا ہے۔
ہم محسوس نہیں کرتے، ہم ان کا وجود جو ہے فیل نہیں کر سکتے، ان کا وزن فیل نہیں کر سکتے، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے نا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جو دائیں اور بائیں اللہ نے مقرر کیے ہیں، قعید بیٹھے ہوئے۔ اب اس سے زیادہ بڑھ کر الفاظ کوئی ہو سکتے ہیں کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، جس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے، جو اس کے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہیں، اس کے دائیں اور بائیں موجود ہیں، جو بھی تصور آپ کر لیجئے، اور وہ ہر شے جو ہے لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بہت ہی جامع الفاظ ہیں، کوئی ایک لفظ بھی وہ زبان سے نہیں نکالتا وہ شخص جس کے ساتھ اللہ نے ان 2 فرشتوں کو مقرر فرما دیا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ ایک بہت ہی خبردار اور ہوشیار فرشتہ موجود ہے کہ جو تیار بیٹھا ہوا ہے اس کو نوٹ کرنے کے لیے۔ ما یلفظ من قول، جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ انسان کا ہر عمل اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ نوٹ ہو رہا ہے، عمل تو ہے ہی، لیکن یہ کہ وہی بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ وسوسے، شیطانی خیالات اگر انسان کے ذہن میں آتے ہیں، جب تک زبان پر نہیں آئیں گے مواخذہ نہیں ہوگا، یا اس کی بنیاد پر وہ کسی عمل کا مرتکب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان فرشتوں کے سپرد کیا ہے کہ اس کے اعمال، نیکیاں، بدیاں، برائیاں، اور اسی طرح اس کی زبان سے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اب گویا کہ ہم میں سے ہر شخص کو حد درجے محتاط ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو اس کے لیے رسوائی کا باعث بن جائے، جس میں فوش گوئی بھی ہو سکتی ہے، گالم گلوچ بھی ہو سکتی ہے، غیبتیں بھی ہو سکتی ہیں، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، طعنہ زنی بھی ہو سکتی ہے، استہزاء، تمسخر اور مذاق ہو سکتا ہے۔ جو اعمال ہماری زبان کے ذریعے صادر ہوتے ہیں، کہنے کے وہ الفاظ ہیں نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہیں الفاظ، لیکن انہی الفاظ کے اندر اس درجے اثر انگیزی ہے کہ کسی شخص کے جگر کے پار ہو جاتے ہیں۔ بھری محفل میں آپ نے کسی کو طعنہ دے دیا، کسی اعتبار سے اس کی کوئی برائی کر دی، اس کے نسب کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں کوئی فقرہ چست کر دیا، آپ کی زبان سے تو صرف چند الفاظ نکلے، لیکن اس شخص کے جگر کے پار ہو گئے جس کا آپ کو احساس ہی نہیں۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کی نگاہ میں۔ سورہ ہمزہ کا مطالعہ کر لیجیے، بارہا میں نے حوالہ دیا، خاص طور پہ کسی کو طعنہ دینا، کسی کی غیبت کرنا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی بربادی ہے اس شخص کا، مقدر ہو کر رہے گی جو غیبتیں کرنے والا ہے اور طعنہ زنی کرنے والا ہے۔ تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ قریب ہی موجود ہے ایک بہت ہوشیار، بہت خبردار فرشتہ جو اس کے ایک ایک لفظ کو نوٹ کر رہا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اس دنیا کی زندگی 60 70 80 برس گزار کر بالآخر ایک دن تو ہے نا کہ جب کہ اب وہ بلاوا آ رہا ہے، وہ فرشتہ بھیج دیا گیا کہ اس شخص کی روح قبض کر لو۔ جو مہلت عمر تھی، جو ٹائم ہم نے اس کو دیا تھا اس دنیا میں بسر کرنے کے لیے، جو امتحان کے لیے تھا، وہ اب ختم ہو گیا، تب جسے آپ کہیے کہ وہ گھنٹی بج گئی۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور بالآخر موت کی سختی اور بے ہوشی جو ہے وہ اس کے اوپر آن پہنچی حق کے ساتھ۔ موت سے بڑی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو 3 مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں مختلف صورتوں میں آئے۔ موت کا مزہ تو چکھنا ہے، موت کا انکار کرنے والا تو آج تک مائی کا کوئی لال پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب اس کے اپنے، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن یہ اس کی نگاہوں کے سامنے جا رہے ہیں تو کیسے انکار کرے گا؟ لیکن اپنے بارے میں کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا کہ ایک دن مجھے بھی اسی طرح چارپائی پر لٹا کر مجھ پر نماز پڑھی جائے گی۔ موت کے اس تصور کو انسان اپنے ذہن سے بہت دور رکھتا ہے، بھگاتا ہے، ریپل کرتا ہے اسے، لیکن وہ تو حقیقت ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور یہ موت کی جو بھی غشی ہے، جو بھی ہے، اس سے کوئی شخص جو ہے مستثنا نہیں۔ عام طور پر یہ وسوسہ آتا ہے ذہن کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری چند دن تھے
وہ جس تکلیف میں گزرے ہیں اور جس طرح آپ کی ایک بے چینی رہی ہے، بلی رفیق الاعلیٰ، بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور گویا کہ اپنی مراجعت کو حضور تازہ کرتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سی روایات ہیں کہ جو بہرحال ایک تکلیف کا وقت ہے جو آپ کے چند دن گزرے، اور خاص طور پر جسے فرمایا گیا نا حدیث مالم یغرغر، وہ جو غرغرہ ہوتا ہے موت کا، وہ بھی تو آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور کی حدیث ہے، یہاں پھر وہی وسوسہ اندازی شیطان کو موقع مل جائے گا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ بندہ مومن کی جان اللہ تعالیٰ اس طرح قبض کر لیتا ہے گویا کہ کسی ایک مشکیزے میں سے ایک قطرہ ٹپک گیا۔ اور جو فاسق و فاجر ہے، جو اللہ کا باغی ہے، جو حرام کو حلال ٹھہرانے والا ہے اپنے لیے، اس کی جان کنی کا عالم وہ ہوگا گویا کہ خاردار کسی جھاڑی کے اوپر کوئی آپ نے ململ کا یا پتلا کپڑا ڈال کر زور سے اسے کھینچا تو جس طرح اس کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، یہ کیفیت اس شخص کی ہوگی۔ یہ حدیثی کے غالباً دوسرے الفاظ یہ ہیں، جس طرح کہ کباب کو اس کی سیخ پر سے کھینچا جاتا ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں بیان کی گئی، لیکن یہ کہ بہرحال کسی شخص کو ظاہر میں کسی کے اوپر جان کنی کی کیفیت تکلیف کی محسوس ہو رہی ہو، لیکن اس کا باطن جو ہے، جسے کہا گیا نا کہ وہ تو ان فرشتوں کو خوش آمدید کہتا ہے، فرشتے اسے ویلکم کرتے ہیں، اور اس کے چون مرگ آیت تبسم بر لب اوست، یہ الفاظ بھی تو ہے نا کہ جب موت ان کے قریب آتی ہے اور فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو ان کے چہرے کے اوپر تبسم بکھرا ہوا ہوتا ہے، مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ وقت آیا کہ قدرت ہم کو ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ میرا رب جو ہے، میں نے جو اس کی فرما برداری کی ہے، میں نے جس طرح اس پر اعتماد توکل کیا ہے، اب مجھے اس کا اجر ملے گا، بھرپور اجر ملے گا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، جو مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ لیکن بہرحال دوسری طرف یہ حقیقت ہے اپنی جگہ کہ موت اور جان کنی کا عالم جو ہے وہ بہرحال ایک ہے جس سے انسان ایک کرب سے گزرتا ہے۔ جس طرح عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو رلاتا ہوا جاتا ہے۔ کیا ہے کہ وہ وقت تو وہ تھا نا کہ جب کہ وہ خود تو رو رہا ہے لیکن گھر والے خوش ہو رہے ہیں، خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، 5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا۔ وہ خاتون جس کرب سے گزری وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں تو کوئی انکار نہیں کہ جب وہ رخصت ہو رہا ہے اور اس کا جنازہ گھر سے اٹھ رہا ہے تو اس وقت تو وہ لوگوں کو رلا رہا ہے۔ اور اسی کی بہت خوبصورت تعبیر یہ بھی کہی گئی کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے ایک کان میں آذان اور دوسری میں اقامت کہہ دی جاتی ہے۔ آذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، نماز نہیں ہے۔ بہت خوبصورت تعبیر ہے، میری اپنی تعبیر نہیں ہے، سنی ہوئی ہے، آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی۔ لیکن جب اس کی موت ہوتی ہے تو نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، گویا کہ وہ آذان اور اقامت جو پیدائش کے وقت دی گئی تھی وہی کنٹینیو کر رہا ہے، وہ لیپ، وہ دورانیہ۔ تو نماز جنازہ کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، وہی تھی جو پیدائش کے وقت دی گئی تھی۔ بس اتنا ہی وقفہ ہے جس کے اوپر انسان جو ہے ایک دوسرے کا خون بھی بہاتا ہے، روپے پیسہ حاصل کرنے کے لیے مال و دولت کی دوڑ، حرص، طمع، لالچ، کہاں کہاں کن کن ضلالتوں اور پستیوں میں نہیں گرتا۔ تو یہ تمام تعبیرات جو ہے وہ بات سمجھانے کے لیے اور بڑی جذباتی انداز میں کہی جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھی بہت ایک اثر ہوتا ہے ان چیزوں پر۔ تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ یہی وہ وقت تھا نا کہ جس سے تو بدکتا تھا، اب موت کا فرشتہ اجل تمہارے سر پر ہے، اور قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ فاسق و فاجر، مشرک، کافر، ان کی جو جان نکلتی ہے تو یضربون وجوہہم وادبارہم اخرجوا انفسکم، ان کی جان کنی کا عالم جو ہے ان پر کیا بیت رہی ہے یہ الگ بات ہے، جس کا حدیث کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں۔ لیکن ایک شخص ہے، فرض کیجئے کہ وہ قاتل ہے 10 آدمیوں کا، اسے پھانسی لٹکا دیا گیا، دیکھنے میں ایک جھٹکا لگا اور اس کے بعد جسم ساکت ہو گیا۔
یا یہ کہ اس کے جو ہے ایک تلوار کا وار پڑا، اس کی گردن جو ہے اس کے تن سے جدا ہو گئی اور پورا جسم وہیں ڈھیر ہو گیا، اس لیے کہ وہ اب چونکہ حرام مغز کا رابطہ ختم ہو گیا، لہذا جسم تو ایسے شخص کا تڑپتا بھی نہیں، سر جو ہے اس کے جسم سے جدا ہو کر دور جا پڑا۔ اس طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، اور فوراً آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، اس کا جسم تڑپ کیوں نہیں رہا، کیسے تڑپے ہو؟ وہ تو حرام مغز ہی کاٹا گیا۔ وہ مغز ہوتا ہے نا کہ جو اس کو انسان کا دماغ پھر آرڈر کرتا ہے۔ اب ذبح کرنے کا عمل وہ ہے جس میں انسان یا حیوان تڑپتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سارا خون جو ہے وہ جو پریشر بنتا ہے اس کے تڑپنے کی وجہ سے، کنسٹرکشن کی وجہ سے، تو وہ سارا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ اور سب کا مشاہدہ ہوگا کہ کافی اس کے اندر تشنج کی سی کیفیت ہوتی ہے، ٹانگوں کے مسل جو ہیں، بازوؤں کے مسل، پورا جسم جو ہے وہ سکڑتا ہے، زور لگاتا ہے، اور تاکہ اس کے جسم سے تقریباً تمام 90% خون جو ہے اسی شارک کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ حدیث میں ہے کہ دو قسم کے خون جو ہیں وہ شاید جائز ہیں، ایک تو وہ جو جگر کے اندر ہوتا ہے، خون ہوتا ہے وہاں، لیکن یہ وہ جگر کے اندر موجود ہے، وہ آپ نکال ہی نہیں سکتے اس میں سے، جسے کبد کہتے ہیں، تو بھی حلال ہے، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کلیجی یا لیور جو ہے اس کو آپ پکا کر کھاتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اکثریت جو جسم کے خون کی ہے وہ اس طرح نکل جاتی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید، یہ وہ شخص ہے کہ جو اس موت کو ٹالتا رہتا تھا، اس سے بدکتا تھا، دور بھاگتا تھا موت کے تصور سے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ تو وہ قیامت ہے جو ہر انسان پر اس دنیا میں گزرنی ہی گزرنی ہے، موت، وہ دروازہ کہ جسے انسان کو گزرنا ہے۔ ہاں ایک اس پوری کائنات کی موت بھی ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور اس دن پھر وہ سور میں پھونکا جائے گا، یہ قیامت ہے۔ انفرادی طور پر ہر انسان کی موت وہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت، اور اتنی ہی بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی موت جسے قرآن قیامت کہتا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے تباہ و برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، کوئی شے موجود نہیں رہے گی الا وجہ، سوائے ذات باری تعالیٰ کے، یا وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے، حملۃ العرش۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، اور یہ ہے وہ دن کہ جس سے ہر نبی اور رسول ڈراتا رہا، جسے قیامت کہتے ہیں، دوبارہ کھڑا کیا جانا اپنے رب کے حضور جواب دہی کے لیے، جو کیا اس دنیا میں۔ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اللہ کی اس عدالت کے کٹہرے سے جب تک کہ یہ سوال و جواب اس سے نہ ہو جائے۔ عمر کہاں گلائی تھی، خاص طور پہ شباب کے دور کہاں صرف کیا، جو کمائی کی تھی، جو روپیہ پیسہ حاصل کیا تھا، وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کن ذرائع سے حاصل کیا اور پھر خرچ کہاں کیا، اور پھر جو علم حاصل ہوا اس پر عمل کتنا کیا، سب سے مشکل سوال۔ تو ہر شخص کو اس محاسبے سے گزرنا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ سور میں پھونکا جانا بھی سورہ زمر کے اندر جو ہے اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ کا پھونکا جانا، تو وہ بڑی تباہی، وہ بے ہوشی، اس کائنات کا نظام جو ہے تلپٹ ہو گیا، سب کچھ ختم، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اور پھر آگے فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، اور پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، اور اس دوبارہ سور میں پھونکے جانے کی اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہوگا کہ ہر شخص جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، زندہ نکال لیا جائے گا اس زمین کے پیٹ میں سے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے تمام بوجھ جو ہے وہ نکال باہر کرے گی، اور سب سے بڑا بوجھ زمین کے اندر گویا کہ اس حوالے سے کہ جس کا مواخذہ بھی ہونا ہے وہ انسان کا وجود ہے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور بالآخر اس دوسری مرتبہ کے سور میں پھونکے جانے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام انسان اپنی قبروں سے نکال کر کھڑے کر دیا جائے، قیام ینظرون، اور دیکھ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف
جہاں سے انہیں ندا لگائی جائے گی آ جاؤ جمع ہو جاؤ سب. وجاءت كل نفس معها سائق ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید. یہ تھا وہ دن کہ جس کے بارے میں نے پہلے سے خبردار کر دیا تھا، میری وعید تھی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق وجاءت كل نفس معها سائق وشہید. اور اب یہاں گویا کہ وہ آخرت کا نقشہ کھینچا گیا اور ہر جان اس دن وہاں پہنچ جائے گی، آ جائے گی کہ اس کے ساتھ ہوگا ایک اسے ہانکنے والا اور ایک اس کی گواہی دینے والا. یہ قرآن حکیم کا وہ مقام ہے جہاں گویا کہ اس اعتبار سے بھی انطباق ہو جاتا ہے کہ جو ہم نے پڑھا نا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. وہ جو دو بیٹھے ہوئے تمہارے دائیں اور بائیں طرف وہ تلقی کر رہے ہیں تمہارا ہر فعل، وہ نوٹ کر رہے ہیں جو تمہاری زبان سے لفظ ہر لفظ. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بہت چست ہیں، بہت ہی جسے کہیے کہ وہ پوری طرح ہوشیار ہے، تمہارے ایک ایک لفظ کو نوٹ کر رہے ہیں. شاید یہی دو ہیں کہ جن میں سے ایک کو سائق کہا گیا اس لیے کہ انسان کو اب جہنم کی غراہٹ بھی سنائی دے رہی ہے، پتہ ہے اسے کہ میرا اب کیا انجام ہونے والا ہے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. جیسا کہ آگے آ بھی جائے گا. آج تو انسان کی نگاہ بڑی تیز ہے. بڑے اعتراض کیا کرتا تھا کہ کیسی جہنم ہے جس کی تہہ میں سے ایک درخت نکلے گا. کیا بات کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا اعتراض اس کے اوپر، بڑی تالیاں بجائی گئی. جہاں زقوم کے درخت کا ذکر ہے نا قرآن حکیم میں 2 یا 3 مقامات پر آیا ہے، تو وہاں انہوں نے اس لیے اعتراض کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی وہ جہنم کی تہہ میں سے نکلے گا وہ درخت، تو انہوں نے تالیاں پیٹی. یہ دیکھیے معلوم ہوتا ہے اب تو بالکل ہی جو ہے نا ذہن جواب دے چکا ہے ان کا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ دعویٰ کر رہے ہیں جہنم کی تہہ میں ایک درخت اگے گا. درخت کبھی آگ میں اگ سکتا ہے؟ ہمارا مشاہدہ تو یہی ہے نا. وہ تو درختوں کو، جنگلات کو آگ لگا دی جاتی ہے درختوں کو ختم کرنے کے لیے. آگ میں سے یا آگ کی تہہ میں سے، جہنم میں سے درخت تو نہیں اگل سکتا، وہ تو نہیں نکل سکتا. تو فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج وہ جہنم تمہارے سامنے دہکتی ہوئی، چنگاڑتی ہوئی، غراتی ہوئی تمہارے سامنے موجود ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. اور اس وقت ہر جان پہنچ جائے گی کہ ایک اس کو ہانکنے والا ہوگا جو میدان حشر کی طرف لے کر جا رہا ہوگا، اور ہر شخص کی جو ہے وہ انجام اس کے چہرے پر تھپا ہوا ہوگا، یا چہرے انتہائی روشن ہوں گے. قرآن میں ذکر ہے وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ. بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بڑے کھلے ہوئے، تر و تازہ چہرے، ہنستے مسکراتے چہرے، چمکتے ہوئے چہرے. ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ. اور کچھ چہرے ہوں گے جن پر سیاہی تھپی ہوئی ہوگی، مایوسی جو ہے چھلک رہی ہوگی، لٹکے ہوئے پشبودہ چہرے. اور فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. یہ چہرہ ہی ہے جو انسان کو گویا کہ اس کے ذہن میں کیا، انہیں خوب معلوم ہے کہ اب ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے. وہ چیزیں کہ جنہیں وہ تالیوں میں اڑاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، آج وہی ایک بہت بڑی حقیقت بن کر ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. تو سائق ایک اس کو ہانکنے والا، وہ شہید، اور دوسرا اس پر گواہی دینے والا. اب معلوم ہوتا ہے ایک اکثر و بیشتر مفسرین نے یہی مراد لی ہے کہ یہی فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ لگا دیے یہی ہوں گے کہ جو اس کو گویا کہ اس دن لے کر جائیں گے اللہ کے حضور. اور ان میں سے ایک وہ ہوگا جو گواہی دے گا اس کے ہر عمل کی اور اس کے ہر قول کی. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. تم تو رہے اس دنیا کی زندگی میں بڑی غفلت میں رہے، اسی دنیا میں مست ہو، یہاں کے روپیہ پیسہ، یہاں کی چمک دمک، اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے جسے رہائش گاہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مقصد اور نصب العین، اس اعتبار سے کہ دنیا میں کتنی بلندی تک انسان پہنچ جاتا ہے، کیا سٹیٹس اختیار کر لیتا ہے. تم اسی میں رہے اور غافل رہے کس سے؟ اپنی موت سے اور آخرت سے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ آخری پارے کی بڑی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں، یہ تکاثر جو ہے، یہ کثرت کی طلب، روپیہ پیسہ، مال و دولت، ہوس، حرص، طمع، لالچ، اس نے انسان کو اندھا کر کے رکھ دیا. وہی جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ لالچ والا جو پیٹ ہے نا انسان کا کبھی نہیں بھرتا. حل میں مزید، جس طرح جہنم کے ذکر میں آئے گا، جہنم کہے گی کہ اور چاہیے. تو انسان کا پیٹ کبھی جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے.
کروڑوں اربوں جمع ہو جائیں لیکن حل میں مزید کی طلب جو ہے اسی طرح اس کے اندر بھی موجود رہتی ہے۔ تو لقد كنت في غفلة من هذا، تم اس سے غفلت میں رہے، بے خبر رہے، اور اس تصور کو، موت کے تصور کو اپنے سے دور رکھتے رہے کہ موت تو دوسروں کے لیے، ہم تو جنازہ پڑھیں گے، یہ خیال نہیں آتا کہ کبھی ہمارا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو جو پردے تمہاری آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے نا غیب کے، آخرت بھی ہوگی، میدان حشر بھی ہوگا، اور پھر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور جہنم کی کلفتیں ہیں اور اس کی جو عذاب ہیں، اس کے جو شدائد ہیں، وہ ہر چیز انسان کو جو ہے وہ ذہن میں آ جائے گی کہ یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی بھی تھی، بتائی بھی گئی تھی۔ لیکن یہ دنیا داری کے پردے، اس روپے پیسے کی، مال اور محبت کی جو ہے ایسے دبیز پردے اوپر پڑے ہوئے تھے، تو فرمایا گیا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج وہ تمام پردے جو ہیں ہٹ گئے نگاہوں سے۔ اب وہ چیزیں غیب کی نہیں ہیں، حاضر ہیں، وہاں موجود ہیں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تو تمہاری نگاہ جو ہے وہ جس طرح لوہے کی کینچی تیز ہوتی ہے، چھری تیز ہوتی ہے، اس طرح تیز ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت استعارہ ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تو اسی طرح تیز ہے جس طرح لوہا تیز ہوتا ہے۔ لوہے سے بڑھ کر تو کوئی شے نہیں ہے، اور لوہے کو بھی خاص طور پر اس کو آپ وہ کر دیں کسی عمل کے ذریعے، اس کو ہارڈ کر دیں، تو اسی کے ذریعے آپ کیا کیا کچھ نہیں کاٹ لیتے، بڑے بڑے پتھر، بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی سرنگیں کھود لیتے ہیں، اسی لوہے کے ایلیمنٹ ہی ہوتے ہیں یا ڈائمنڈز ہوتے ہیں، جو کچھ بھی آگے لگا ہوا ہوتا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تو تمہاری نگاہیں جو ہیں وہ خوب کھل چکی ہیں، اور ہر شے جو غیب میں تھی آج تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ بس یہیں پر آج یہ آیت نمبر 22 تک ہم پڑھ سکیں، انشاءاللہ پھر بقیہ حصہ اگلی مرتبہ اگلی اتوار کو ہمارے زیر درس آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر آخرت کا استحضار پیدا فرمائے، اور ان صورتوں کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم اپنی سیرت و کردار اعمال کا جائزہ لیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔